اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں معجزات مبارکہ، اور آج کا عنوان ابو صفوان کے قتل کی پیشگی اطلاع۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہ شہر ان کے لیے دارالامان بن گیا۔ اب کفار مکہ آسانی سے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ زمانے کے ستائے ہوئے مسلمانوں کو چین نصیب ہوا اور اللہ کے دین کا بول بالا ہونے لگا۔ کفار مکہ کو یہ صورتحال قطعی ناقابل قبول تھی، چنانچہ مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے مدینہ شریف پر چڑھائی کی تیاریاں کر دی، اور پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ غزوہ بدر سے کئی ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ مدینہ شریف کے ایک انصاری رئیس جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے مکہ شریف گئے، اور ایک قریشی سردار ابو صفوان کے مہمان ہوئے۔ طواف کعبہ کا ارادہ کیا تو میزبان بھی ہمراہ ہو لیے۔ مبادہ کفار مکہ شرارت کرے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف میں مشغول تھے کہ ابو جہل اتر آنے کا۔ ایک مسلمان کو یوں بے خطر طواف کرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ بولا، تم لوگ منہ اٹھائے نعوذ باللہ طواف کرنے چلے آتے ہو، حالانکہ تم نے بے دینوں مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی اور سمجھتے یہ ہو کہ اس فعل سے اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر آج تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ سلامت گھر نہیں جا سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ بولے، تم یہ خیال خام دل سے نکال دو، ہمیں طواف سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تم نے یہ حرکت کی تو یاد رکھو تمہارے تجارتی قافلے مدینہ کی راہ سے نہ گزر سکے۔ ابو صفوان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرت ناگوار گزری۔ ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بولا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے سرکردہ رئیس ہیں، آپ کو ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش دیدنی تھا۔ بولے، صفوان تم اپنی حدود میں رہو، زیادہ معتبر بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ تمہارے دن تھوڑے ہیں اور تم ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں
مارے جاؤ گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا سن کر صفوان کانپ اٹھا۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی ہوئی بات کا اس قدر یقین تھا کہ جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، کیا مسلمان مجھے یہاں آ کر ماریں گے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غرض حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطن لوٹ آئے۔ کفار کی تیاریاں زور پکڑ گئیں اور اس واقعہ سے چند ہی ماہ بعد پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کی جانب چلے۔ ابو سفیان کا معاملہ بہت نازک تھا۔ دل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی کھٹک تھی۔ لاکھ بہانے کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مہم میں شرکت سے بچا لیں، مگر ابو جہل نے ایک نہ چلنے دی۔ بولا تو گویا تم بھی بے دینوں کے چکر میں آ گئے ہو۔ ابو سفیان گھر سے روانہ ہوا تو بیوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد دلائی۔ بولا مجھے سب یاد ہے، مگر کیا کروں، قوم کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہوں۔ البتہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے اور مجھے زندہ مکہ لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ بدر کا معرکہ تمام ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کفار کے 70 مقتولین میں ابو سفیان بھی شامل ہیں۔ آخر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیوں کر غلط ثابت ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، آپ کی سیرت کی ہر پہلو کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔